اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 7، آیت نمبر 100۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتا، الخبیث، ناپاک، والطیب، اور پاک، ولو، اگرچہ، اعجبک، حیرت میں ڈال دے تجھے، کثرت الخبیثی، کثرت الخبیثی، ناپاک کی، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے تم ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، احرام باندھنے والوں کو اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے۔ اگر تم شکار کرو گے جان بوجھ کر یا غلطی سے تو اس کا تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے کفارے بھی بیان فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کیجئے گا۔ قرآن مجید صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، صرف حلت اور حرمت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی۔ قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ حلال کیا ہے، یہ بھی بیان کرتا ہے کہ حرام کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید وہ سامان بھی مہیا کرتا ہے کہ جس سامان کے ساتھ، جس عزم اور ارادہ اور حوصلے کے ساتھ انسان نیک اعمال کی طرف مائل ہو، حلال کاموں کو اپنائے، حلال کاموں کو اختیار کرے اور حرام کاموں سے دور ہو۔ یعنی قرآن مجید جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس حرام کام سے بچنے کے لیے انسان کو فکری رہنمائی بھی مہیا کرتا ہے کہ تم کیسے اس حرام کام سے بچ سکتے ہو، وہ کون سی قوت ہوگی، وہ کون سی طاقت ہوگی جو تمہیں اس حرام کام سے بچائے گی۔ یہ بھی آپ سن آئے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اور رسول کے ذمہ صرف بیان کر دینا ہے، بتا دینا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت مبارکہ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 100۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا عظیم قوت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے حرام کام سے بچنے کے لیے۔ یہاں اللہ پاک نے دو لفظ رکھے ہیں، ایک لفظ ہے خبیث اور ایک لفظ ہے طیب۔ طیب کہتے ہیں کسی بھی پاک چیز کو، لیکن جب لفظ پاک بولا جاتا ہے تو لفظ پاک سن کر ہمارے ذہن کے اندر جو اس کا متضاد آتا ہے وہ ناپاک آتا ہے، یعنی ایک چیز پاک ہے اور ایک چیز ناپاک ہے۔ مگر قرآن مجید کی زبان عربی کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے۔ طیب کہا اللہ پاک نے، طیب کا معنی صرف پاک نہیں ہے، طیب کا معنی اعلیٰ بھی ہے، طیب کا معنی عمدہ بھی ہے، طیب کا معنی احسن بھی ہے، طیب کا معنی خوبصورت، حسین ترین چیز، سب سے بڑھ کر حسین ترین چیز، کوالٹی کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، مستقبل کے اندر فائدے کے اعتبار سے اس چیز کو کہتے ہیں طیب۔ اور خبیث کا معنی ناپاک، لیکن یہاں صرف اس کا مطلب ناپاک نہیں ہے، گھٹیا چیز، رذیل چیز، نقصان دہ چیز، مستقبل کے اندر نقصان دہ چیز،
اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ میں چند ایک مثالیں اس خبیث اور طیب کے اندر فرق واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے غذا کی بات کر لیں۔ آپ جب بھی کوئی غذا کھاتے ہیں، کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی جنس، کوئی سبزی، کوئی روٹی، کوئی گوشت، آپ جب بھی کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ وہ چیز ذائقے کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی ہو، اور اسی طرح سے وہ چیز دیکھنے کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی نظر آ رہی ہو۔ اگر دیکھنے کے اعتبار سے وہ چیز اچھی نظر نہ آئے، یا زبان کے ذائقے کے اعتبار سے وہ چیز اچھی نظر نہ آئے، آپ اسے کھانا ہی چھوڑ دیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹھنڈی ہوں تو ہم کھاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ گرم ہوں تو ہم انہیں کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا اہتمام رکھا ہے اس غذا کے کھانے کے پروسیجر میں۔ آپ نے نوالا توڑا اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو اس ہاتھ نے بھی آپ کو کوئی خبر دی کہ یہ کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یا سخت ہے یا نرم ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے ہاتھ کو بھی بتا دیا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور ہاتھ لگانے سے اگر وہ کھانا بہت زیادہ گرم ہو، آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ نے اس نوالے کو یا اس خوراک کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کے اندر رکھا۔ آگے زبان ہے، وہ زبان بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتی ہے۔ اوپر اللہ پاک نے ناک رکھا ہوا ہے، سونگھنے کی طاقت، قوت شامہ، وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو احساس کراتی ہے، وہ قوت شامہ، کہ یہ کھانا کیسا ہے، خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، کہیں یہ باسی تو نہیں ہے۔ تو کچھ خبر ہاتھ نے دی، کچھ خبر ناک نے دی، کچھ خبر زبان نے دی، کچھ خبر دانتوں نے دی۔ پھر اگر اللہ نہ کرے آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کھانے کے اندر کوئی ذرہ آ جائے، کوئی باریک سا، مہین سا، کوئی ایسا ذرہ جو کہ ناگوار گزرے آپ کی طبیعت پر، آپ اسے فی الفور باہر نکال دیں گے۔ ذرہ باہر نکالنا ممکن ہو، آپ ذرے کو باہر نکال دیں گے۔ اگر ذرہ باہر نہیں نکل رہا ہوگا، آپ پورے لقمے کو باہر نکال دیں گے کہ یہ میرے لیے مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے، کوئی گھٹیا چیز میرے منہ کے اندر جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کے دوران روٹی کھا رہے ہوں، آپ کوئی کھانا کھا رہے ہوں، کوئی بھی غذا، پھل فروٹ کھا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ اگر بال لگ جائے، بال اوپر آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں کو سم ٹائم بال نظر آ جاتا ہے۔ اگر آنکھوں کو نظر نہ بھی آئے، کوئی باریک ترین بال ہو، اور آپ منہ کے اندر لے جائیں اس لقمے کو، اور آگے وہ دانت یا زبان یا منہ کا جو اندرونی ایریا ہے وہی آپ کو بتا دے گا کہ یہاں بال ہے، آپ اس بال کو باہر نکالیں گے۔ یہ ہے طیب، ہر اعتبار سے پاکیزہ چیز، آنکھوں کو اچھی لگے، ناک کو اچھی لگے، ہاتھوں کو اچھی لگے، زبان کو اچھی لگے، دانتوں کو اچھی لگے، یہ ہے طیب۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں وہ کھانا جو کہ آپ کے لیے مفید نہ ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ اس کھانے کو چھوڑ دیں، آپ اس کھانے کو چھوڑ دیں گے، گھی کو چھوڑ دیں، چینی کو چھوڑ دیں، نمک کو چھوڑ دیں، بڑے گوشت کو چھوڑ دیں، انڈا کھانا چھوڑ دیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جس چیز کی پرہیز ہمیں بتائی جاتی ہے، ہم اس پرہیز کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو نقصان دہ چیز کو کیا کہیں گے؟ خبیث۔ عربی کے اندر اس نقصان دہ چیز کو، غیر مفید چیز کو، اس انتہائی موذی چیز کو، اس مضر چیز کو کہیں گے عربی کے اندر خبیث۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے غذا کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھ لیں کاروبار، آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہوں تو آپ اس کاروبار پر 1000 بار سوچیں گے، آپ مشورے الگ کریں گے، دوستوں احباب سے میٹنگز الگ کریں گے، آپ اس کے لیے سوچ بچار، گہری سوچ بچار کریں گے کہ یہ کاروبار میرے لیے نقصان دہ ہوگا یا میرے لیے مفید ہوگا، میرا پیسہ کہیں ڈوب تو نہیں جائے گا، اس کاروبار کے اندر آگے سکوپ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے اندر ہر پہلو سے سوچیں گے۔ تو اگر وہ کاروبار آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کے پیسے کو ضائع کر دے گا، تو آپ کہیں گے کہ یہ کاروبار خبیث ہے۔ اور اگر وہ کاروبار آپ کے لیے مفید ہو، اچھا ہو، فائدہ مند ہو، آپ کے مستقبل کو سنوار دے، نکھار دے، اس سے منافع آئے، تو اس کاروبار کو کیا کہیں گے؟ طیب۔ یہ کاروبار میرے لیے طیب ہے۔ ایک لفظ ہے حلال۔
حلال ایک اور چیز ہے، طیب ایک اور چیز ہے، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے بھی 1000 بار سوچیں گے کہ میں اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسکول صرف بچوں کی ایکسرسائز ہی کراتا رہے، صرف بچوں کا یونیفارم ہی چیک کرتا رہے، صرف بچوں کا ڈسپلن ہی چیک کرتا رہے۔ اگر کوئی ایسا اسکول ہوگا تو آپ اس اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کرانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ اسکول خبیث ہے۔ اور اگر اسکول ایسا ہو کہ جو آپ کے بچے کو تعلیم یافتہ بنا دے، آپ کے بچے کے مستقبل کو سنوار اور نکھار دے، تو آپ کہیں گے کہ یہ اسکول میرے لیے طیب ہے۔ آپ اسی طرح سے 1000 مثالیں ڈھونڈ لیں دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے ارد گرد، آپ کس چیز کو خبیث کہتے ہیں اور کس چیز کو طیب کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک جملہ ہی کافی تھا، قل لا یستوی الخبیث والطیب، ایک ہی کافی تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، گھٹیا اور اعلیٰ برابر نہیں ہو سکتے، بد صورت اور خوبصورت برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک کا ایک جملہ اتنا ہی کافی تھا، مگر اللہ پاک نے اس بات کو مزید سمجھایا دوسرے جملے کے ساتھ، فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے بہت پسند آئے گی خبیث کی کثرت، وہ چیز جو خبیث ہوگی اس خبیث کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، تمہارے دل کو بڑی بھائے گی، تمہارے دل کو بڑی بھلی لگے گی، تمہاری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگرچہ تمہاری طبیعتوں کو خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے، خبیث خبیث ہے، طیب طیب ہے۔ اگر تمہارا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ چیز بڑی طیب ہے حالانکہ وہ ہے خبیث، تم کہہ رہے ہو کہ یہ طیب ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، تمہارے کہنے سے کوئی چیز کسی چیز کی خباثت اس کی پاکیزگی میں بدل نہیں سکتی، کسی چیز کی گندگی اس کی صفائی میں بدل نہیں سکتی۔ گندگی گندگی ہے، صفائی صفائی ہے۔ آپ یہاں یہ بات سمجھیے کہ خبیث چیز قلت ہو، خبیث چیز کی قلت ہو یا خبیث چیز کی کثرت ہو، وہ بری ہی ہے۔ خبیث تھوڑی سی بھی ہو وہ بھی بری ہے، خبیث زیادہ ہو وہ بھی بری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگرچہ تمہیں کسی گندگی کی، کسی خباثت کی کثرت بھی کیوں نہ اچھی لگے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنا مبالغہ فرما رہا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا یہ جملہ کہ خبیث چیز تھوڑی سی بھی ناگوار ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں، ایک ذرہ چلا جائے، ایک ذرہ منہ کے اندر، تو آپ کہتے ہیں کہ اس ذرے کو جب تک میں نکال نہ لوں اس وقت تک میرے دل کو سکون نہیں آئے گا اور اس نوالے کو میں نگلوں گا نہیں، کیونکہ وہ ایک ذرہ آ گیا منہ کے اندر، کوئی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا آ گیا ہے، وہ جب تک نکلے گا نہیں اس وقت تک اس نوالے کو میں اپنے پیٹ کے اندر نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ نوالا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر کوئی نقصان دہ چیز ایک ذرے کے برابر آ گئی۔ اب آپ دیکھیں اگر پورا منہ ذروں سے بھر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے خبیث چیز تھوڑی سی بھی ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، خبیث چیز زیادہ ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، اگرچہ تمہیں اس خبیث چیز کی زیادتی، اس کا اضافہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، وہ تب بھی برا ہی ہے۔ وہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ اضافہ، یہ کثرت، یہ ریل پیل، یہ ہوش ربا اضافہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اچھا نہیں ہے، برا ہی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف گندگی کا ڈھیر ہو اور ایک طرف عطر کا ایک قطرہ ہو، عطر کا، خوشبو کا ایک قطرہ ہو، اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کیا پسند کریں گے، یہ گندگی کا ڈھیر پسند کریں گے یا عطر کا ایک قطرہ پسند کریں گے، جواب کیا ہوگا آپ کا؟
کون سا ایسا ذی شعور ذی عقل انسان ہوگا کہ جو عطر کو ٹھوکر مارے اور گندگی کے ڈھیر کو قبول کر لے؟ اگر ایک طرف ناپاک پانی کا پورا ڈرم بھرا ہوا ہو، ڈرم، اور ایک طرف پانی کا ایک پاکیزہ قطرہ ہو، آپ اس ناپاک پانی کے ڈرم کو پسند کریں گے یا اس پاک پانی کے ایک قطرے کو پسند کریں گے، ایک گھونٹ کو پسند کریں گے؟ آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم زندگی کے باقی تمام شعبوں کے اندر، تمام معاملات کے اندر کسی بھی چیز کی پاکی اور ناپاکی، کسی بھی چیز کا عمدہ پن، اعلیٰ پن اور گھٹیا پن اگر مد نظر رکھتے ہو، تم اگر کوئی بازار سے سوٹ بھی، کپڑا بھی لینے جاتے ہو تو اس کی کوالٹی پر تم کمپرومائز نہیں کرتے کہ ایک دفعہ پیسے بھر لو، ایک دفعہ اچھی چیز لے لو، ایک دفعہ اچھا کپڑا لے لو اور وہ چند دن نکال تو جائے گا۔ تو ہم دنیاوی زندگی کے اندر وہ چیز دیکھتے ہیں جو پائیدار ہو، مضبوط ہو، کچھ دن نکالنے والی ہو۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، پھر تم مجھے بتاؤ کہ جب معاملہ اخروی آتا ہے، جب اخروی زندگی کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس وقت تم کسی گھٹیا چیز کو کیوں پسند کر بیٹھتے ہو؟ اس سے مراد رزق حرام بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد دنیا کی محبت بھی ہو سکتی ہے، جاگیرداری اور زمینوں کی ہوس، کوٹھیوں کی ہوس، بنگلوں کی ہوس، اعلیٰ ترین مکانات کی، اعلیٰ ترین گاڑیوں کی، پرتعیش زندگی کی، عیش پرستی کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر حلال سے زندگی بسر ہو سکے تو حلال سے زندگی بسر کرو۔ حلال کے اندر اگر عیش نہیں بھی ہو رہی تب بھی تم حلال کو قبول کرو، حلال کو، کیونکہ جو حلال ہوگا وہ طیب بھی ہوگا۔ سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ، دھوکہ دہی کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، دنگا و فساد کا پیسہ، بد امنی کا پیسہ، آپ اگر دیکھتے جائیں ہمارے ہاں جتنے حرام کے سورسز ہیں، ہم حرام کی طرف کیوں لپکتے ہیں، ہم حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ جب حرام پیسے کی کثرت آتی ہے تو ہمیں وہ کثرت بڑی اچھی لگتی ہے، وہ پیسہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے معاملات کو جب تم اس طرح سنوارتے ہو کہ تمہیں کوئی گندی چیز، کوئی رذیل، کوئی گھٹیا چیز، کوئی بدبودار چیز تمہاری طبیعتوں کو اچھی نہیں لگتی، تو آخرت کے معاملے کے اندر تم ایک حرام کام کو کس طرح سے قبول کر لیتے ہو، اسے کس طرح سے اڈاپٹ کر لیتے ہو۔ حرام اگرچہ بہت زیادہ بھی ہو تو حرام نقصان دہ ہوگا، حلال اگر تھوڑا سا بھی ہوگا وہ فائدہ مند ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی، اس کے اندر رحمت ہوگی، اس کے اندر خیر ہوگی، خیر۔ اب یہ بات صرف انفرادی زندگی تک نہیں ہے، یہ بات اجتماعی زندگی پر بھی جاتی ہے۔ ہم اپنی ملکی زندگی، اپنی بین الاقوامی زندگی پر بھی نگاہ ڈالیں کہ ہم ملکی سطح پر کیا کر رہے ہیں، اجتماعی سطح پر ہم کیا کر رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ بددیانتی، کرپشن، لوٹ مار، غنڈہ گردی، قتل و غارت گری، رشوت کا بازار یہاں گرم ہے۔ ہر شخص یہاں پر لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوٹ مار کرنے سے گزارا ہوگا، لوٹ مار کرنے سے وقت اچھا بیتے گا، لوٹ مار کرنے سے خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، لوٹ مار کرنے سے ہم اپنی عیش پرستی کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب عنان حکومت سنبھالی تو اس وقت آپ نے جتنا لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ لوگوں کو واپس لوٹا دیا، ناجائز ٹیکسز ختم کر دیے، عدل کا نظام قائم کر دیا، ہر طیب چیز کو قبول کیا، ہر خبیث چیز کو حکومت کے ایوانوں سے نکال باہر کیا۔ جب یہ ہوا تو اس وقت ایک علاقے کے گورنر نے آپ کو خبر دی کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے، تو آپ نے اسے خط لکھا کہ خزانہ خالی ہوتا ہے ہو جائے، ہم ہر حرام پیسے کو اپنے خزانے سے باہر نکال دیں گے، خالی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے اس حکم کو مانیں گے کہ ہم نے ہر حرام پیسے کو، ناجائز پیسے کو نکال دینا ہے، تو پھر وہ رب ذوالجلال خود کرم فرمائے گا، پھر زمین غلہ زیادہ اگائے گی، پھر فصلیں خود بخود لہلہائیں گی، پھر
بھینسوں کے اور جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غذا کی کثرت ہمیں خود عطا فرمائے گا جب ہم حلال کے اصول کو اپلائی کریں گے، طیب کے اصول کو اپلائی کریں گے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں حجاج بن یوسف کتنا ظالم گورنر تھا، آپ نے اس کے ظلم کو بھی ختم کیا اور ہر وہ کام جو کہ ناجائز ہو رہا تھا اسے بند کر دیا۔ اس سے خزانے پر بہت اثر پڑا، خزانہ خالی ہو گیا، مگر کچھ ہی عرصے کے اندر اس خزانے کے اندر اتنی برکت آئی، اتنی برکت آئی، ہر شخص اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو گیا، معیشت مضبوط ہو گئی، ملک کے اندر ترقی آ گئی، ملک کے اندر خوشحالی آ گئی۔ جب آپ نے ہر حرام چیز کو ختم کر دیا، ہر ناجائز کام کو ختم کر دیا، تو اس سے ملک کے اندر ایک وہ ترقی آئی، وہ خوشحالی آئی کہ لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز کو خراج تحسین پیش کرتے تھکتے نہیں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حجاج بن یوسف نہ دنیا جانتا تھا نہ دین جانتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ظلم کے نظام پر ملک ترقی کرے گا، حالانکہ اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ظلم کرنے پر نہیں برستی، بلکہ اللہ کی رحمت عدل کرنے پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکت انصاف کرنے پر نازل ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ حرام پیسے کے ساتھ اپنی تجوریاں بھر بھر کر اللہ پاک فرماتا ہے تم کہاں لے جاؤ گے؟ یہ کثرت تمہیں بڑی بھلی لگ رہی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں، ہماری تجوریوں کے اندر رقم کی ریل پیل ہو رہی ہے، ہمارا سونا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہماری مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ہمارا ترقی کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خبیث خبیث ہی ہے اور طیب طیب ہی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ نجات گھٹیا چیز کو قبول کرنے میں نہیں ہے، نجات اعلیٰ چیز کو قبول کرنے میں ہے۔ کامیابی، آپ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ گھٹیا چیز لینے میں یا اعلیٰ چیز لینے میں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب دنیا کا معاملہ ہو تو اس وقت جب تم اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہو، تو جب معاملہ آخرت کا ہو، خیر اور شر کے درمیان کا معاملہ ہو، تو اس وقت بھی شر کو ٹھوکر مارو، خیر کو قبول فرما لو۔ خیر اگرچہ تھوڑی بھی ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ زیادہ ہی ہے، اور شر اگرچہ بہت زیادہ بھی ہو وہ نقصان دہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، قرآن مجید کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى